ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات بریگیڈیئر لیاقت الطور صاحب سے شروع کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ 2015 والا بارک اوباما والی ایگریمنٹ، یہی جو ہے کہ اس میں سگنیٹری تھے پاور 5 1+ جو کنٹریز تھے، انہوں نے باقاعدہ سائن کیا. کیا اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو بیس بنا کر یہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے مذاکرات کا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی، وہ ایگریمنٹ ایک حقیقت تو ہے کہ وہ ہوا تھا، اس سے بعد میں انحراف کر لیا انہوں نے، اس سے نکل گئے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. جب ٹرمپ صاحب نے 2023 میں اس کو کینسل کر دیا تو اس کی بنیاد تو موجود ہے، اسی بنیاد کے اوپر آگے بات چیت ہو سکتی ہے اور کوئی ایسا فارمولا نکالا جا سکتا ہے جو ایران کو بھی قبول ہو اور جو امریکہ بھی سمجھے کہ اس کے مفاد میں ہے. تو اصل میں جو اب مذاکرات دوبارہ ہونے جا رہے ہیں، جن کی دھوم ہے پوری دنیا میں، ان کا مین فوکس تو اسی پوائنٹ پر ہوگا کہ وہ کون سی لائن ہے جس پہ دونوں ایک دوسرے کو جگہ دینے پہ تیار ہیں اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کوئی معاہدہ ہو جائے اور دوبارہ جنگ شروع نہ ہو اور اتنی تباہی نہ ہو. لیکن جو تاریخ میں لکھا گیا ہے، جو تاریخ کا حصہ بن گئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ یورینیم کی موجودگی کے شک پر ایک سپر پاور نے اپنے ملک سے نکل کر ایک دوسرے ملک پہ دور دراز حملہ کیا، جبکہ یہی سپر پاور اسی علاقے میں موجود اپنے گماشتے اسرائیل کی نیوکلیئر پاور پر کبھی اعتراض نہیں اٹھاتی، بلکہ اس کو ہر سال ملٹری بجٹ میں اربوں ڈالر دیے جاتے ہیں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے میں. جبکہ ایران کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہیں. ایران نے کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کیا، اور ایران کو اگر چاہیے تھا یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی تو اپنی حفاظت کے لیے چاہیے تھی، اور اسرائیل کے پاس ہونے کی وجہ سے ایران کو خطرہ تھا کہ ہمارے اوپر یہ حملہ کریں گے، اور امریکہ نے وہ حملہ کر کے دکھا دیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر وہ حملہ کر دیا. اب اس وقت دنیا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے یا جو نان سپر پاور بڑے ممالک ہیں، اگر ہم یہ اصطلاح استعمال کریں، نان سپر پاور بگ کنٹریز، نان نیوکلیئر، وہ اب کوشش کریں گے کہ ان کے پاس نیوکلیئر پاور آئے. آپ آج روک رہے ہیں، کل ارجنٹینا شروع کر سکتا ہے، برازیل شروع کر سکتا ہے، وینزویلا شروع کر سکتا ہے. آپ نے ان کے صدر کو اغوا کیا ہے گرفتار کر کے. تو ضرورت تو اس امر کی ہے کہ اگر ایران کی نیوکلیئر پاور کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، نیوکلیئر کیپیبلٹی کو، تو پھر اسرائیل بھی اپنے ہتھیار سرنڈر کرے. اسرائیل کے پاس بھی جو انرچ یورینیم ہے وہ بھی سرنڈر کرے، اور مجھے یقین ہے کہ ایران کا یہ بریگیڈیئر موقف صاحب، یہ ہوگا. کون کروائے گا؟ یا تو یہ کہ یو این کے فورم پر یہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے جس پہ جو سب کے لیے برابر جو پابندیاں ہونی چاہیے، رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. یو این کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ ظالم فورس نکل آتی ہے تو اس کے خلاف پھر کمزوروں کو اتحاد بنانے پڑتے ہیں. یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں. میں ذرا فائدہ بخاری صاحب کو، فائدہ بخاری صاحب جی مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا جو ہے، میں بی بی سی کو کوٹ کر رہا ہوں، انڈیا جو ہے وہ یورینیم کے فضلے سے وہ بجلی انرجی پیدا کر رہا ہے، اور ایران اپنے پیسفل جو آبجیکٹیو ہیں اس کے لیے انہیں یورینیم، اگر ہم وہ معاہدہ 2015 والا دیکھ لیں تو وہ پیسفل مقاصد کے لیے یورینیم انرچ نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا کھلا تضاد یہ کس طرح ختم ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات بھی پوچھی، اور بریگیڈیئر صاحب کی بات تو کنٹینیو کروں گی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یو این کا کردار، دیکھیں ہمیں یو این کا کردار نا، ہمیں بھی وہ بھی تضاد والا نظر آتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یو این کو اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف ایک ملک جو ہے وہ اس کے فضلے سے اپنے انرجی سیکٹر کو پورا کر رہا ہے، اور دوسری طرف پر ایک ملک جو ہے وہ اپنی سالمیت کے لیے اور اپنی بقا کے لیے یا اپنی سیکیورٹی کے لیے اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. یہ سیم لائک ویسے ہی ہے کہ جیسے جب رشیا اٹیک کرتا ہے یوکرین کے اوپر، تو وہاں پر ہمیں انسانی حقوق کی آوازیں لگانے والے
والے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، جنہیں وہاں پہ جینوسائیڈ بھی نظر آتا ہے، جنہیں وہاں پر انسانیت کا قتل عام بھی نظر آتا ہے، لیکن جب یہی اٹیک غزہ پہ کیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے تو وہاں یہ موقف فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ ہمیں UN کی بات سنتا ہوئے کوئی نظر آتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی اسلامی ممالک بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ وہاں پر وہ انسانی حقوق کے لمبردار بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے نہ جانے کتنی لمبی لمبی تقریریں اور کتنے لمبے لمبے بھاشن دے ڈالے کہ اس وقت جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں یہ یوکرین کے اوپر یہ خطرناک بات ہے، یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر ایک پالیسی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھیں گے کہ اس وقت جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے گی، اور جہاں پر انڈیا کی بات آ جاتی ہے، دیکھیے کھلا تضاد کیوں نہ ہو، جہاں آپ کی مارکیٹ میں آپ کا ایک بہت بڑا بائر جو ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہو، جس نے آپ سے اسلحہ بھی خریدنا ہے، جس نے آپ کی اکانومی میں آپ کو ہیلپ بھی کرنا ہے، تو وہاں پہ تو تضادات بالکل کھلم کھلا پائے جائیں گے۔ اور جب آپ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت چل رہے ہوں، یہ وہی سو کالڈ قسم کی لابی ہے نا کہ جنہوں نے ایک وقت تھا کہ وہ سشما سوراج جب دنیا میں نہیں رہی، جنہوں نے بڑے منہ بھر کے ایک بڑے طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ پاکستان کو آتنکواد کہہ کے پکارا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ اسٹیٹ ہے جو آتنکوادیوں کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ تو پھر دیکھیں وہ اسٹیٹ، اس کا امریکہ کے ساتھ اپنا ایک لنک ہونا، پھر ان سے وہاں سے باقاعدہ اسلحہ خریدنا، اور یہ بات ابھی تک جو ہے وہ ہمارے مسلم ممالک کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر کسی کے ساتھ پیار محبت میں کوئی رشتہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اپنے اپنے اسٹیکس کی بنیاد کے اوپر یہ رشتے قائم کیے جاتے ہیں، اور اس سے متاثر جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے مسلم ممالک ہی ہوں گے۔ تو آج پاکستان کا جو اس میں کلیدی کردار ہے، جو میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرووائڈ ہوا ہے، اور ہم وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نے اس ملک کو بتایا کہ جس نے ہمیشہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، جس نے ہمیشہ یہ کہا کہ ڈو مور، ہم نے آج اس ملک کو بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پیس ٹاکس کرنا جانتے ہیں، کروانا جانتے ہیں، دنیا میں جنگ بندی کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو امن قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں، ہم آپ فائدہ کے بخاری دوسرے فریق کے پاس بھی جا فائدہ سکتے بخاری ہیں۔ صاحب اتنی بڑی آپ نے بات کر دی ہے، تو کیا جی آپ یہ نہیں دیکھ رہی کہ جو ایران ہے اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے؟ اس نے کیوں نہیں، جو انڈیا فضلے سے اپنی انرجی کی جو ضروریات پوری کر رہا ہے، تو کم از کم برکس کے فورم پر وہ یہ آواز اٹھا سکتا ہے اپنے پیسفل جو مقاصد ہیں اس کے لیے کہ میں یورینیم انریچ کر سکتا ہوں۔ برکس ایک بہت بڑا ان کے پاس فورم ہے۔ تو اس طرح آپ یہ ان کے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے بہت سارے فلاز دیکھی ہیں۔ ایک پہلا فلا ہم نے کیا دیکھا کہ نو ڈاؤٹ اس وقت جو ایران کی جنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے انہوں نے لڑا ہے یا وہ لڑ رہے ہیں، وہ اپریشیٹیبل ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں اسرائیل کے جاسوس پائے جاتے رہے ہیں، وہاں سے کتنے بڑے لیول پہ لوگ گرفتار ہوئے، مطلب اتنی ایکوریٹ لوکیشنز وہاں سے اٹھانا، اتنی ایکوریٹ انفارمیشن وہاں سے نکالنا اور اس کو آگے بھیجنا۔ اس وقت ان کے اپنے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے۔ اس وقت ایران خود سرپرائزنگلی جب یہ جنگ کا سٹارٹ ہوا، یہاں پر ایران کو بھی ایک ایسا ٹوسٹ ملا ہے سوچنے کے لیے اور اپنی سفارتی پالیسیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ اسپیشلی پاکستان کے لیے بھی دیکھیے جب بات آتی ہے نا کردار کے حوالے سے، پاکستان نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو شاید اس وقت کسی اور مسلم ممالک نے نہیں کیا، اور نہ وہ اس طرح سے پراپرلی کر سکتے تھے۔ لیکن جب کبھی پاکستان کے بارے میں بات آئی تو وہ سرزمین چاہے ایران کی ہو، افغانستان کی ہو یا انڈیا کی ہو، وہ ہمیشہ پاکستان کے گیس استعمال ہوتی رہی ہے، اور اس کے ثبوت اس کی بہت ساری ہسٹری میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جب واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو خود ان کی اپنی پالیسیز کے جو پالیسی میکرز تھے وہ خود بیٹھ کے تھنک ٹینکس بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے جی ٹھیک۔ کہ بھئی ہماری کہاں کہاں کیا کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہمیں کس طرح ان فلاز کو کور کرنا ہے۔ اگر ایک ملک یورینیم کے فضلے سے اپنا انرجی سیکٹر پورا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے لیے پراپرلی ایک فورم پہ آواز اٹھا جی سکتے؟ وہ ٹھیک ہے، سینکشنز جن کا جی نکل ٹھیک اعتراض سے جی ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ نذیر حسین صاحب، ایران کے سامنے 2-3 فورم ہیں، OIC ہے، برکس ہے، یورپی یونین ہے، لیکن وہ اتنی اس کی جو خارجہ پالیسی اس میں اتنی سرد موری کیوں ہے؟ دیکھیں ایران somehow کس سے لڑ رہا ہے؟ ایران کی لڑائی ہے ویسٹ کے ساتھ، اور آج سے نہیں ہے، پچھلے 40 سال 45 سال سے ہے۔ یہ نیٹو اب اگر پیچھے ہٹا ہے اور
اب تو اس کا کتھر مقصد یہ نہیں ہے کہ نیٹو ختم ہو گیا ہے. لڑائی آواز آ آپ رہی کی ہے پیچھے ایران سے. کی اب بھی ویسٹ کے ساتھ ہے, اور امریکہ ویسٹ کا لیڈر ہے, اور اسرائیل ویسٹ کا چہیتا بچہ ہے. یہ اور بات ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہوا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے جو کانٹیکٹ ہے ویزاوی یا ان کے ویوز ہیں ویزاوی EU اور نیٹو, اس کی وجہ سے وہ بدل ہوئے ہیں, لیکن وہ اسٹرکچر اب بھی اویلیبل ہے, اور یہ آپ کو ذہن میں رکھیں. لہٰذا وہ ایران کے خلاف نہیں جائیں گے. ایک حد سے زیادہ باتیں ضرور ہو رہی ہیں. باقی جو OIC کا تعلق ہے, OIC کے پاس کوئی کورسو پاور ایز سچ نہیں ہے. نمبر 2, OIC کے پاس سیکورٹی ارینجمنٹ کے لیے کوئی پروویژن بھی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی مسلمان کے ملک جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ بھی ہیں, اور جغرافیکلی وہ اسپریڈ افریقہ میں بھی ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی ہیں, ایشیا میں بھی ہیں, کٹی گٹی بھی نہیں ہے, اور ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے. سارے تین چار ملک گلف کے چھوڑ کے باقی ساری اسلامی امہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایران کی جو سفارتی طور پر, اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر اس کو سپورٹ کر رہی ہے. سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ OIC جو ہے نا وہ رول پلے نہیں کر سکتے؟ وہ تو کر رہی ہے. دیکھیں اب کر رہی ہے نا, اب کر رہی ہے. ہم OIC کو جنرل یہ ایشو کہ آج کا نہیں ہے, آج کر رہی ہے. آج تو ویسٹ بھی کر رہا ہے. آج تو دنیا کے 5 ارب لوگ جو ہیں 55 بلین پیپل آر اسٹینڈنگ ود ایران. بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے. الٹیمیٹلی اٹ از امریکہ اور ایران, ان دونوں نے ایگری ہونا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی, لیکن زائنس لابی کے کو راضی دیکھیں جی, زائنس لابی اس کو شامل کیے بغیر ٹرمپ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب مجھے ذرا سا برکس کے بارے میں کرنے دیں, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی جی. جو برکس ہے, جو انڈیا کا برکس میں کانڈکٹ ہے وہ ہپوکریٹیکل ہے, وہ منافقانہ ہے. یہ سال جو ہے 2026 انڈیا برکس کا پریزیڈنٹ ہے. بائی دا وے ابھی تک انہیں ایز اے پریزیڈنٹ برکس کے بہاف پہ کوئی بیان نہیں دیا اور کنڈم نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, امریکہ نے انڈیا کو اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو ڈیگریڈ کر چکا ہے امریکہ. بائی دا وے کوارڈ میں افیکٹو نہیں ہے, انڈو پیسفک میں افیکٹو نہیں ہے. یہ جو پچھلے سال مئی میں ایپیسوڈ ہوا, اس کے بعد امریکہ کو یقین ہو گیا کہ انڈیا کے پاس نہ کیپیسٹی ہے اور نہ نروز ہیں, نہ ریزولو ہے کہ وہ لڑائی کر سکتا ہے ان کے ساتھ. لہٰذا انڈیا اب کسی کام کا نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. یہاں تک ضرور ہے کہ ایران کو چاہیے ایک سبق سیکھیں کہ مسلمان پاکستان کے خلاف اپنی زمین کو استعمال نہ ہونے دیں. جیسے ابھی میم نے کہا کہ ان کی زمین استعمال ہوئی ہمارے خلاف BLA کے کانٹیکس میں بھی اور بھی کافی چیزوں کے کانٹیکس میں بھی. اب بات آتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. میں عرض کروں, یہ ایگریمنٹ ہوگا, یہ کمپرومائز ہوگا, اور اس وقت امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا لمبی جنگ. اس کی وجہ سے ان کا اپنا سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ انڈر تھریٹ ہے, اور چائنا اور رشیا ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ایک قسم کا ڈیوائن ایکٹیویٹی ہے. یہ امن کرنے مسلمان جو ہے ہمیشہ یہی کام کرتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ میں بریگیڈیئر صاحب سے لے لوں چونکہ آخری لمحات ہے. بریگیڈیئر صاحب, ابھی اگر یہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو جنگ شروع ہو جاتی ہے, تو جنگ تو کنونشنل جنگ تو اب نہیں ہوگی, ڈیفینیٹلی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے, یہ صرف ایئر سٹرائکس ہوں گی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا بنے گا اس دنیا کا؟ ہو جائے جنگ نہ ہو, لیکن اگر جنگ ہوئی جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک لمبی جنگ ہوگی, اور اس جنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا, کیونکہ اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر امریکہ کی جو ساکھ تھی وہ متاثر ہوئی ہے. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کسی تہذیب کو ختم نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہو گیا ہے کہ صرف ہوائی طاقت کے ساتھ آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے, آپ کو زمین پر آنا پڑے گا. آپ آئے تو پھر
وہ حشر بھی ہو سکتا ہے جو سوویت یونین کا ہوا، جس کی جیب میں اس وقت جب یہ ہوا ان کے ساتھ، تو جب ٹوٹا سوویت یونین، اس وقت ان کے پاس 29,000 ایٹم بم تھے، 29,000، اور امریکہ کے پاس اس وقت 8-9 ہزار ایٹم بم تھے۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر یو ایس ایس آر بکھر سکتا ہے تو اس قسم کی پالیسیز کو کنٹینیو کر کے ٹرمپ صاحب امریکہ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی۔ یو ایس ایس آر اس سے زیادہ پاورفل ایک اینٹیٹی تھی دنیا کے اندر، ایک پولیٹیکل اسٹرانگ ہولڈ تھا، اور وہ بکھر گیا اس لیے کہ افغانستان پہ چڑھائی کی اور امریکہ کو موقع مل گیا کہ پاکستان کو ساتھ ملا کر ان کے خلاف ایسی گوریلا جنگ شروع کرے جو ان کی کمر توڑ دے۔ تو اسی طرح اگر امریکہ اس معاہدے کے وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور یہ معاہدہ نہیں ہو پاتا تو پھر پروٹریکٹڈ وار ہوگی، اور پروٹریکٹڈ وار کے اندر رشیا وہی رول ادا کرے گا جو امریکہ نے افغانستان میں کیا تھا۔ اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی چائنا کی بھی ہے، یہ چیز مشترکہ ہے رشیا اور چائنا کے اندر، اور یہ دونوں جو ہیں ان کے ایڈجسنٹ بارڈرز ہیں، آپس میں ملے ہوئے بارڈرز ہیں۔ بریگیڈیئر ان کا صاحب، اتحاد ایک نیچرل بات ہوگی کاؤنٹر نیٹو۔ بریگیڈیئر صاحب میرا آپ کا آخری سوال، ایک سوال آخری آپ یہ لے لیں۔ یہ دیکھیں مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی صاحب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج کے لانچر امریکی جہازوں کو نشانہ بنانے اور ڈبونے کے لیے تیار ہیں، جبکہ دوسرے راؤنڈ کے مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر سپریم لیڈر کے جو مشیر ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہوں گے، اور یہ ملٹری آپشن کو ہمیشہ ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جو پیور پالیٹکس ہے یا فائنل پالیٹکس ہے، دیٹ از آلسو تھرو ملٹری۔ فوج کا کردار پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے۔ پالیٹکس ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ پالیٹکس ہے جب ہم جنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ وار از الٹیمیٹ پالیٹکس تھرو دی بیرلز آف اے گن۔ تو یہ اگر امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم بہت تباہی کر سکتے ہیں، ہم بہت زیادہ نقصان کر دیں گے، تو انہوں نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات ناکام ہوئے اور جنگ بڑھی تو ہمارے پاس بھی کیپیبلٹی ہے۔ اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں پرانے زمانے کے، جو بہت بڑی روب اور دہشت کی علامت تھے، وہ آج ولنریبلٹی ہیں میزائل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے۔ میزائلیں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ وہ ان کو ڈبو سکتے ہیں۔ ایئر کرافٹ کیریئرز کو یا ان کے فلیٹس کو نقصان ہوا تو ان کی ساکھ دنیا میں اور گر جائے گی، میرا یہ خیال ہے۔ جی شکریہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب کا، نذیر حسین صاحب شفیق کا، اور فائزہ بخاری جو انٹرنیشنل امور کی ماہر ہیں۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آئندہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔